میرا بھی آباد کرے، اس کے لیے چٹائیاں بھی بچھائے، پرائمری اسکول میں ٹیچر لگ جائے، آخری حد کسی پر کرم نوازی ہو جائے، چپراسی لگ جائے، یستضعف طائفۃ، کمزور کر دیا تاکہ اس کے اندر یہ سوچ اور شعور ہی مر جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملکی سطح پر کیا ہو رہا ہے، قومی سطح پر کیا ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ کیا سازش ہو رہی ہے، ہمارے حق کس طرح چھینے جا رہے ہیں۔ اتنا کمزور کر دیا کہ اسے اپنے حق کی خبر نہ رہے کہ میرا حق کیا ہے اور استحصال کیا ہے، مجھ پر کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے۔ آج وہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، دیہاتوں میں آپ پوری آبادیوں میں چلے جائیں، ان غریبوں کے پاس سیپی کرتے ہیں، ان کے پاس سوچ ہی نہیں ہے اس کی کہ قوم پر کیا بیت رہی، یہ قومی مسائل سوچیں، یہ ملک میں تبدیلی کا سوچیں، یا انہیں یہ پتا ہو کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ وہی وڈیرے ان کے جانور وغیرہ چوری کروائیں گے، وہی ان کو منتوں سماجدوں کے بعد 2-4 چھڑوا دیں گے، وہی ان کے جھوٹے پرچے کروا کے تھانے میں اندر کروائیں گے، انہی کے پاس روتے روتے سفارش کے لیے جائیں گے، وہ سفارش کر کے تھانے دار سے پھر چھڑوا دیں گے۔ اس غریب نے عمر بھر شکریہ ہی ادا کرنا ہے کہ میں اندر ہو گیا تھا، مجھے فلاں نے چھڑوا دیا، اور اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اندر کروانے والا کون تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک طبقے کو اتنا کمزور کر دیا کہ سوچ ہی مار دی، سوچ ختم کر دی، آزادی، حریت، انقلاب، قومی سطح کی سوچ ختم کر دی، بالکل تباہ حال کر دیا۔ اور ایک طبقہ بڑا اونچا بنا دیا، وہ پورے قوم کے خزانوں کو لوٹنے والے، اور مل جل کر لٹیرے بن گئے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ پھر جو غریب عوام تھے، پسے ہوئے، استحصال زدہ طبقہ مستضعفین کا، ان کے اگر بیٹے پیدا ہوتے مروا دیتا، بیٹیاں پیدا ہوتی زندہ رکھتا پوری قوم کے اندر۔ اس لیے کہ لڑکے پیدا ہوں گے، اگر ہوتے رہے تو بہرحال یہ جوان ہوں گے۔ ایک سبب تو خاص تھا، وہ اس کو بتایا گیا کہ کہیں تیرا تختہ الٹنے والا موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، تو لڑکے مروا دیتا۔ ایک سبب عام تھا سیاسی، وہ یہ کہ لڑکے اگر کثرت سے پیدا ہوں گے، جوان ہوں گے، اور قرآن مجید بتا چکا ہے ذریۃ من قومہ، چند جوان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اندیشہ یہ تھا کہ جوانوں میں انقلابی سوچ ہوتی، کچھ نہ کچھ تو سوچتے ہیں، ایک خاص عمر تک نڈر بھی رہتے ہیں، جب تک نوکر نہیں ہوتے، ملازم نہیں ہوتے۔ جب ملازمت ہو گئے آدھی جرت چلی گئی، جب شادی ہو گئی بقایا جرت چلی گئی، اولاد ہو گئی تو بزدل ہو گئے، عمر نے اور آگے قدم بڑھایا، ذمہ داریاں بڑھی تو بزدل تر ہو گئے۔ 4 مرحلے آتے ہیں۔ کسی نے، ایک شخص نے کہا میری شادی ہو گئی، کسی نے کہا، کسی دسیا میری شادی ہو گئی، اسے کیا اپنے آپ تو گئے ہوں، نہ اس نے کہا میری شادی ہو گئی، اس نے کہا، باپ نے کہا ماں پیو تو گئے ہوں، ماں پیو تو گئے ہوں، کچھ عرصے تو بعد اس آ کے میری اولاد ہو گئی، انہوں نے آ کے اپنے آپ تو بھی گئے ہوں۔ سمجھے ہو کہ نہیں کرتا؟ یعنی جو زندگی کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، انسان کی جرت کم ہوتی چلی جاتی ہے، مجبوریاں انسان کو بزدل کر دیتی ہیں۔ وہ بچوں کو اس لیے مارتا تھا کہ یہ جوان ہوں گے، اور جوانوں میں کچھ تو جرت ہوگی، کہیں میرا تختہ نہ الٹ دے، کہیں قوت نہ بن جائے، ایک انقلاب کا ماحول نہ بن جائے، تو بچوں کو ہی مار دو، لڑکوں کو ہی مار دو۔ یہ عامروں اور جاگیر سرمایہ داروں کا ایک طریق ہوتا ہے۔ لڑکیوں کو اس لیے زندہ کرتا تھا کہ لڑکے کم ہو جائیں، ایک دوسری چال ہے۔ لڑکیاں زیادہ ہوں جس معاشرے میں اور مرد کم ہوں، اس معاشرے میں فحاشی اور بدکاری عام ہو جائے گی۔ مرد کم اور عورتیں، لڑکیاں بڑھتی چلی جائیں، اس معاشرے میں بدکاری آ جائے گی۔ ایک وہ چاہتا تھا کہ اس معاشرے میں جرت پیدا نہ ہو، دوسرا چاہتا تھا یہ معاشرہ بے حیائی اور بدکاری کی طرف راغب ہو جائے۔ اگر بے حیائی اور بدکاری کی طرف معاشرہ چل پڑا تو اس کے اندر ضمیر ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان حوالوں سے میری اقتدار کو مستحق محفوظ رہے گا۔ آج حکمران ٹی وی پر جو فحاشی لاتے ہیں، اریانی لاتے ہیں کثرت کے ساتھ، کوئی اخبار آپ اٹھا کے دیکھیں اس کا رنگین صفحہ جوان عورتوں کی خوبصورت تصویروں سے خالی نہیں، ٹی وی فلموں سے بھرا، فحاشی، اریانی۔ کبھی آپ نے سوچا یہ سب کچھ کیوں کرتے؟ ان کو خبر نہیں، ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کے گھر، ان کے بچے بچیاں بھی دیکھتے ہیں، خود بھی دیکھتے ہیں
کتنی بے حیائی آ رہی ہے، کتنی بے حیائی آ رہی ہے، ان کو سارا پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، مگر وہ چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے جس معاشرے میں بے حیائی آ جائے گی وہ معاشرہ بزدل اور بے غیرت ہو جائے گا۔ ذہنی عیاشی انسان کو بزدل کرتی، ایسی چیزیں دیکھ دیکھ کر ذہن اس طرف راغب ہو جائیں گے، عیاش ہو جائیں گے لوگ، خیالات میں عیاشی آ جائے گی، لوگ فحاشی پرست ہو جائیں گے، بدکاری کا ماحول پیدا ہوگا۔ تو جو جو یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، بے غیرتی آئے گی، اس سے بزدلی آئے گی، قوم بے غیرت اور بزدل ہوگی، انقلاب کے امکانات کم ہو جائیں گے، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ طریقے ہوتے ہیں، جو طریقے فرعون کے تھے وہ طریقے آج بھی ہیں۔ انہ کان من المفسدین، یہ اس کے فساد تھے، فسادی تھا۔ اور اب قرآن کہتا ہے، یہ تو دونوں صورتوں میں یونس اور القصص کے حوالے سے میں نے موازنہ کیا، اب قرآن مجید کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ مستضعفین، جو استحصال زدہ طبقہ، غریب عوام کا طبقہ ہے، جن کو پیسا گیا ہے، ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان پر احسان کریں۔ ایک بات توجہ طلب ہے، اوپر پوری آیت میں صیغہ ماضی سے بات ہوئی ہے، یہاں صیغہ مضارع کا آ گیا ہے، یہ توجہ طلب بات۔ عام مترجمین نے اس کا بھی کر دیا بس ہم نے ارادہ کیا یا ہم چاہتے تھے کہ کمزوروں پر احسان کریں۔ انہوں نے یہی کرینہ کے پیچھے چونکہ ماضی میں بات ہوئی، اس کو کرینہ بنا کر ہم چاہتے تھے کر دیا، مگر بات یوں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون کا واقعہ اور موسیٰ علیہ السلام کا بیان سمبولک، علامتی طور پر کیا ہے، تاکہ فرعون کے واقعے کو سن کر لوگ ہر دور میں آمرانہ نظام کے پس منظر کو سمجھ جائیں، نظام فرعون کی نفسیات کو سمجھ جائیں کہ کس طرح فرعون اور فرعون صفت لوگ، فرعون اور فرعون صفت حکمران کس طرح معاشرے میں طبقاتی تقسیم کرتے، کس طرح غریبوں کو پیستے، کس طرح بے حیائی اور بدکاری کو عام کرتے، اور کس طرح غریبوں کا استحصال کر کے ان کو دبا کے رکھتے، اور کس طرح اپنے حلقے کو سیاسی رشوتیں دے کر ان میں پیسے بانٹ کر ہر ایک کو کانا بنا کر اپنے ساتھ رکھتے، کوئی آواز نہ اٹھا سکے، جو آواز اٹھائے کہے چپ کر، تینوں تو اتنے کروڑ روپے دیتے، تو نہیں مل رہی، تو اتنے کروڑ روپے نہیں لے، تو نہیں لے، ہر ایک کو اس طرح اپنے ساتھ رکھتے، ایک گروپ بن جاتا، مفادات کا گروپ، ایک استحصال زدہ لوگوں کا گروپ۔ اب قرآن کہتا ہے یہ نظام جیسے فرعون کے دور میں تھا، قیامت تک جو فرعون صفت لوگ ہوں گے ان کی حکومت میں یہی نظام، یہی نفسیات اور یہی طریقہ چلے گا۔ اب قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ، یہ مضارع میں بات ہے، اور ہم چاہتے ہیں، اس میں دوام اور استمرار آ رہا ہے، اللہ پاک کا دائمی ارادہ بیان ہو رہا ہے۔ لوگوں، ہم نے فرعون کی بات تمہیں سمجھانے کے لیے کی ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں، اے حضور علیہ السلام کے امتیوں، ہم نے فرعون کا واقعہ، فرعون کا طریقہ واردات، اس کی استحصالی نفسیات تمہیں امر واقعہ سمجھانے کے لیے کی ہے۔ قرآن صرف قصہ کہانی بیان کرنے کی کتاب نہیں ہے، قصے اس لیے بیان کرتا ہے قصص الانبیاء تاکہ اس میں سے ایک اصول اخذ ہو اور تمہیں آئندہ کے لیے سمجھا دیا جائے۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن کہتا ہے اے غریبو، اے غریب عوام، اے استحصال زدہ لوگوں، اے پسے ہوئے لوگوں، سن لو، اللہ کا ارادہ یہ ہے، ظالم استحصالی لوگ تمہیں پیس کر دبا کر رکھنا چاہتے ہیں، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم پر احسان کریں۔ اللہ پاک غریب عوام کو جھنجھوڑ رہے، استحصال زدہ طبقے کی غیرت کو جگا رہے، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کر رہے، اٹھو، بیدار ہو جاؤ غفلت کی نیند سے۔ نرید ان نمنا، ہم تمہارے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں، اور تم بزدلی کے مقدر کو سینے سے لگا کے چپ کر کے بیٹھے۔ باری تعالیٰ کیا احسان آپ فرمانا چاہتے ہیں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اٹھو، ان ظالموں سے لڑو اور ٹکرا جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً،
کہ ان ظالموں سے اقتدار چھین کر تمہیں دے دے. ان سے قیادت چھین کر، امامت قیادت چھین کر ہم چاہتے ہیں کمزوروں غریبوں تمہیں دے دے. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور تمہیں زمین کا وارث اور مقتدر بنا دیں. ہم انقلاب چاہتے ہیں، ہم قیادت اس امیر، استحصالی جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور لٹیروں کے طبقوں کے ہاتھ سے چھین کر، اے متوسط اور غریب لوگوں، اے پسے ہوئے لوگوں، اے ظلم کی چکی میں دبے ہوئے لوگوں، ہم اقتدار ان سے چھین کر تمہیں دینا چاہتے ہیں، قیادت تمہیں منتقل کرنا چاہتے ہیں. ہمارا ارادہ تو یہ ہے، بولو تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے. تمہارا ارادہ کیا ہے؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان غریبوں، مظلوموں، محروموں اور استحصال زدہ لوگوں کو زمین میں تمکن اور اقتدار دیں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ایسا انقلاب بپا کریں کہ فرعون کو، اس کے حامان کو، اس کے وزیروں کو، اس کے امیر لوگوں کے لشکر کو ان کا انجام دکھا دیں، اور اس انقلاب کے ذریعے آئندہ آنے والی نسلوں کو عبرت ملے. اللہ رب العزت نے اس میں ایک اصول بیان فرمایا. یہ سوچ مسترد کر دی قرآن مجید نے کہ خالی تبلیغ کرتے رہیں آپ لوگ، واز کریں، سیاست کی جد و جہد نہ ہو. یہ جد و جہد انبیاء کا شیوا ہے. میں نے قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا اور فرمایا ہم آپ کو فرعون کا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھ کے سناتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو نصیحت ملے. انگریز کی نصیحت یہ ہے کہ فرعون لوگوں کو للکارا نہ جائے، خالی واز کیے جائیں، تقریریں کی جائیں، درس دیے جائیں، کتابیں لکھی جائیں، درس پڑھائے جائیں، بس اللہ اللہ سکھائی جائے، اللہ کا منظور ہوگا، خود بخود لوگ بدلیں گے، انقلاب آئے گا. ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا اگر ایسا ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر اس بات کا فہم رکھنے والا کون تھا؟ وہ مدینہ اور مکہ چھوڑ کر کربلا آباد نہ کرتے. خالی واز اور تبلیغ سے انقلاب آ جاتے، اور خالی درس دینے سے اور اللہ اللہ کے سبق دینے سے اگر یزیدی اور فرعونی نظام بدل جاتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کا پورا خانوادہ جا کے نہ کٹواتے. یزید بھی یہی چاہتا تھا کہ حسین تو واز کیا کر اور میں راج کیا کروں. میں تیرے واز میں دخل نہیں دیتا، تو میرے راج اور سلطنت میں دخل نہ دے. میں تیرے مذہب کے میں دخل نہیں دیتا، تو میری سیاست میں دخل نہ دے. یہی چاہتا تھا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیشکش مسترد کر دی. باوجود اس کے کہ جب وہ امام مدینہ تھے دنیا ساری ان کے پیچھے تھی، اور جب وہی حسین امام کربلا بنے 72 تن ساتھ تھے. خالی تبلیغوں سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا. اب آپ واز سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، خطاب سن رہے ہیں، کیا جا رہا ہے آپ کو؟ چند لمحے ہی بیت رہے ہیں. کوئی جان کو خطرہ ہے واز سننے سے؟ بولیے. کوئی مال کو خطرہ ہے؟ کسی مقدمے کے ہو جانے کا خطرہ ہے؟ تبادلے کا خطرہ ہے؟ کوئی جان، مال، عزت، آبرو، کسی چیز کا کوئی خطرہ ہے؟ کھٹکا ہی کوئی نہیں. تبلیغ سنتے جائیں. عمر گزر گئی قوم کی، تبلیغیں سنیں. یہ بھی ایک ذہنی عیاشی ہے کہ فلاں کتنا شاندار خطاب کرتا ہے، واہ واہ واہ. واپس مڑ کے گئے، بس تبصرے کرتے کہ واہ جی کمال کر دی، بڑا خطاب کیا، کمال کیا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے خطاب کیا، کوئی شخص ہلا نہیں ہے. بھئی یہی باتیں کرتے کرتے گھر آ گیا. اس کے بعد واز اپنی طرف اور آپ اپنی طرف. مذہبی لوگ بھی ذہنی طور پہ عیاش ہو گئے ہیں. کچھ لوگ سینما جاتے ہیں نا، وہ سینما کی فلم دیکھ کے ذہنوں کی تسکین کرتے ہیں. جن کا لگاؤ مذہب سے ہے وہ جلسوں میں واز اور تقریریں سن کر اور فن خطابت سے ذہنوں کو تسکین دیتے. اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اس کے سوا کچھ نہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خالی وازوں اور تبلیغوں سے انقلاب نہ آئے، نہ آتے ہیں، نہ کبھی آئیں گے. یہ روش انبیاء نہیں ہے. جن نبیوں کو اللہ پاک نے انقلاب کی ذمہ داری سونپی انہوں نے ٹکر لی، براہ راست عمل میں آئے، میدان میں آئے.